الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ دوستو الحمدللہ ہم نے زاویے کی اقسام پڑھ لی اور اس میں 6 زاویے تھے، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ آج ہم مثلث، مماس اور قربی مثلث کیا ہوتا ہے تو یہ پڑھتے ہیں۔ مثلث کسے کہتے ہیں، مثلث کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں 3 اضلاع، ضلع کہتے ہیں ایک لکیر کو، یہ ایک مطلب ہے کہ 3 اضلاع، ایک ضلع دوسرا اور تیسرا، 3 اضلاع، 3 لکیریں، 1 2 3، 3 لکیریں، 3 اضلاع اور 3 زاویوں پر مشتمل شکل کو ہم مثلث کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو زاویے جب میں پڑھا رہا تھا تو متقابلہ زاویہ جب آیا تو میں نے کہا مثلث پڑھایا، تو میں نے کہا مثلث کا مکمل سبق آگے آئے گا۔ تو یہ ہے مثلث، ٹھیک ہے، مثلث کہہ لیں اس کو۔ تو اس کے 3 اضلاع اور 3 زاویے، ٹھیک ہے، جس شکل میں 3 اضلاع اور 3 زاویے، 3 اضلاع اور 3 زاویوں پر مشتمل شکل کو کیا کہتے ہیں؟ مثلث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تقریباً سطحی طور پر مثلث کے 3 اضلاع کا مجموعہ 180 ہوتا ہے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ اب دیکھیں یہ مثلث ہے، ان کے 3 اضلاع ہیں اور 3 زاویے، ایک زاویہ یہاں بنے گا، ایک زاویہ یہاں بنے گا، ایک زاویہ یہاں بنے گا۔ تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ کہلاتا ہے مثلث، ٹھیک ہے۔ مثلث آپ کو کام آئے گی بہت زیادہ آگے انشاءاللہ، اس کا سبق آئے گا جب۔ اس کے بعد آتا ہے مماس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم ایک دائرہ لگاتے ہیں، یہ ہم نے ایک دائرہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک دائرہ ہے، صحیح۔ یہاں مثال کے طور پہ یہ اس کا مرکز ہے، یہ ایک دائرہ ہے۔ اس دائرے کو ایک لکیر یہاں سے آتی ہے، ایک ضلع یہاں سے آتا ہے، ایک وہ آتا ہے یہاں سے گزر کے یوں چلا جائے، یوں بے انتہا جا رہا ہے آخر تک، یہاں بھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا قد جسے کتنی ہی بڑھایا جائے مگر وہ دائرے کے صرف ایک نقطے کو چھو کر گزر جائے، صرف مثال کے طور پر چھوٹا سا وہ ہے نقطہ ہے، اس کو چھو کر ایک لکیر گزر گئی ہے، تو یہ چھو کے گزرنا، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں مماس۔ یہ آگے اب کام آئے گا ہمیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے مثلث بھی سمجھ لی، مماس بھی سمجھ لی، تو اب ہم آگے سمجھتے ہیں کیا؟ مثلث قربی۔ مثلث قربی اصل ہمیں قبلے میں کام آئے گی، طول بلد، عرض بلد نکالنے میں کام آئے گی۔ تو مثلث قربی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ابھی میں نے ایک شکل بنائی، اس میں 3 ضلع تھے، 3 زاویے تھے، اسی طرح ایک قربی مثلث بنے گی۔ قربی مثلث یوں بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھیں آپ، یہ تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے نا خم ہے، تھوڑی سی گلائی ہے، اس میں بھی تھوڑی سی گلائی ہے، یہاں بھی گلائی ہے۔ اور جو ابھی میں نے مثلث بنائی تھی اس میں بالکل سیدھے سیدھے ضلع تھے، ایسے تھی وہ، لیکن یہ تھوڑی سی، کیوں؟ یہ ایک کرے کے اوپر بنتی ہے، یعنی زمین کے اوپر بنتی ہے، تو کرے اور زمین پر بننے کی وجہ سے یہ قربی مثلث کہلاتی ہے۔ کون سی وہ کہلاتی ہے؟ قربی مثلث کہلاتی ہے۔ دیکھیں آپ اسے غور سے دیکھیں، یہ زمین ہے اور مثال یہاں انڈیا بھی آ جائے، یہ تو اس کرے کے اوپر اگر ہم ایک مثلث بنا رہے ہیں تو وہ جب اس کے ہم یوں کھینچیں گے، یوں بنائیں گے، تو اس کا شیپ کیسا آئے گا؟ یوں آئے گا، ٹھیک ہے، اس کا شیپ یوں آئے گا۔ تو اس مثلث کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس مثلث کو کہتے ہیں قربی مثلث۔ کون سے مثلث؟
कुर्वी मुसल्लस। कुर्वी मुसल्लस हमें तूल बलद, अर्ज बलद, किबले की तायीन के लिए और इन चीजों में ये काम आएगी। तो हमें कुर्वी मुसल्लस याद रखनी चाहिए कि कुर्वी मुसल्लस किसको कहते हैं, जो के कुर्वी मुसल्लस किसे कहते हैं, जो किस पे बनी हो, किसी कुर्रे के ऊपर बनी हुई हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मुसल्लस की अजलात खत मुस्तकीम की बजाय कोस की शक्ल में है, यहां देखिए आप कोस की शक्ल में देख रहे हैं आप, तो कोस की शक्ल में, तो ऐसी मुसल्लस को मुसल्लस कुर्वी कहते हैं।